ایک ایسی حرام کردہ چیز جس کی حرمت کے بارے میں تقریباً مکمل ایک رکوع سورۃ البقرہ کا اور پھر متعدد آیات دیگر مواقع میں نازل فرمائی گئیں، احادیث مبارکہ میں جس کی سخت وعید بیان کی گئی، جسے ایک بہت بڑا گناہ گردانا گیا، وہ سود کی حرمت ہے۔ سود کا لین دین، سود کا کاروبار، اپنے معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنے نفع میں سود کو شامل کر دینا، اس سے ہمیں شریعت نے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی منع کردہ چیزوں میں ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم ان سے منع ہو جائیں، اور ان کو اختیار کرنے میں ہمارا نقصان ہے۔ چاہے ہماری ظاہری آنکھیں ہمیں اس کا عکس دکھائیں، چاہے ہمارا ذہن، ہمارا دماغ ہمیں اس سے الٹ تصویر دکھائے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے سب مسلمانوں کا، کہ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے منع کی ہے اس سے رکنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، اس سے منع ہونے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ ہمیں بعض اوقات دنیا میں سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں دنیا میں بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ آج وہ دور ہے کہ دنیا خود اس سودخوری سے تنگ آ چکی ہے، اس نظام سے دنیا خود بیزار ہو چکی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں کہ یہ نظام، یہ انسانیت کے لیے دشمن نظام ہے، سودی نظام، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور یہ مظاہرے اور یہ باتیں مسلمان نہیں کر رہے، خود کفار کر رہے ہیں، وہی ملک کر رہے ہیں جس میں یہ نظام رائج ہے اور جہاں سے یہ پھیلا ہے۔ لیکن پھر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس دور میں سود خوری کا شوق پیدا ہوا جس دور میں دنیا اس سے بیزار ہو رہی ہے اور اس سے دور ہونا چاہتی ہے، اور مسلمان اس دور میں اس کی طرف آ رہا ہے۔ سامعین محترم، سود کی حرمت سے پہلے اللہ رب العزت نے صدقات کا حکم اور صدقات کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، سرا و علانیہ، چھپ کے، اعلانیہ طور پر، کبھی ایسے خرچ کرتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا، خبر نہیں ہوتی، کبھی اعلانیہ خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فرض ادا کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی نصیحت بھی ہو اور ان کے دل میں بھی جذبہ پیدا ہو۔ یہ بات صورتیں جائز ہیں اس سوچ سے کہ دوسرے لوگ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وہ بھی اس نیک کام میں ہاتھ بٹائیں، تو پھر اعلانیہ خرچ کرنا بھی جائز ہے، درست ہے، اس سوچ سے، اس نیت سے۔ اور ایسا نہ ہو تو پھر وہ صدقہ جو خاموشی سے کر دیا جائے، وہ صدقہ جو چھپکے سے کر دیا جائے، وہ افضل ہے۔ فرمایا ایسا کہ دوسرا ہاتھ بھی اس سے باخبر نہ ہو، یعنی جس حد تک ممکن ہو غیر اعلانیہ چھپکے سے اگلی کی مدد کرنا، اس میں بہت فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ انسان کی نیت درست ہو جاتی ہے۔ عموماً ہمارے صدقات کو خراب کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے صدقات کے اندر ریا پیدا کر دیتا ہے، بڑائی اور تفخر اور تکبر پیدا کر دیتا ہے کہ تو بہت بڑا ہے، تو نے اتنا صدقہ کیا، اتنی خیرات کی، اتنی مدد کی لوگوں کی، تو بہت نیک ہے۔ تو وہ ایک تکبر اور تفخر سا پیدا ہو جانا، یہ بھی انسان کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے کے بعد اگلے کو اذیت مت دو، اپنے صدقات کو یوں خراب مت کرو کہ تم اگلے کے ساتھ خیر خواہی کرو، صدقہ دو اور پھر اسے اذیت دو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ریاکاری کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے
صدقہ دیتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا۔ تو اذیت دینا بھی یہ ہے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، کچھ عرصہ بعد اس کی کوئی بات آپ کو بری لگی تو اب وہ ساری باتیں گننا شروع ہو گئے کہ میں نے تو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تیری میں نے فلاں موقع پر مدد کی، تیری میں نے فلاں مدد کی۔ تو اب اس بات سے اس کو اذیت پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کی عزت نفس متاثر ہوگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ بات لوگوں کو پتہ چلے، سر عام یہ بات کہی جائے، وہ نہیں چاہتا، تو اس کو تکلیف پہنچے گی، اس کی عزت نفس بھی متاثر ہوگی، مجروح ہوگی، اور اسے اذیت پہنچے گی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو اس بات سے کہ اس کے بعد تم اذیت دینے پہ آ جاؤ۔ تو عموماً یہ بہت بڑی عبادت ہے، تو عموماً شیطان اس کو خراب کرنے کے لیے یہ کچھ ہیلے بہانے استعمال کرتا ہے۔ ایک تو تکبر پیدا کروا دینا، اگلے کو تکلیف دینا، اگلے سے طمع رکھنا کہ اب یہ بھی کرے گا، یہ بات درست نہیں۔ تو خاموشی سے صدقہ دینا، چھپکے سے صدقہ دینا، اس میں یہ ساری باتیں رد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا کہ خاموشی سے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر دکھاوے کی نیت تھی تو پھر خاموشی سے نہ دیتا، پھر سب کے سامنے دیتا، بار بار اعلان کرتا۔ اور اعلانیہ فرمایا زکوٰۃ کا حکم ہے، فرض ہے، فرض عبادات عموماً اعلانیہ ہے، حج کی عبادت ہے، زکوٰۃ کی عبادت ہے۔ اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اگر ہم نفل پڑھتے ہیں اور گھر میں گنجائش ہے، جگہ موجود ہے تو اچھی بات ہے، اکیلے میں پڑھا جائے، تنہائی میں پڑھا جائے، مناسب بات ہے، لیکن فرض کے لیے کہا جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے فرض، سب دیکھیں گے، سب کے سامنے ہوگے، تو یہاں پر کوئی ریاکاری نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ کا اور اس کو پورا کرنا ہے۔ تو سرا و علانیہ اس میں بھی فرمایا کہ جو لوگ صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طریقے سے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس وہ محفوظ ہو گیا، اس کی ذمہ داری اللہ نے لے لی اس کے اجر کی کہ اس کو ملے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت قیامت کے دن دنیا میں بھی اطمینان قلب دیں گے۔ جو لوگ ان خدمتوں میں مشغول ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ نہیں کرتے دوسروں کی مدد، لیکن کسی ایک مرتبہ کرتے ہیں تو پھر شروع ہو جاتے ہیں مدد کرنا اور صدقہ دینا۔ وہ لطف اور وہ اطمینان جو ان کو حاصل ہوتا ہے اس سے، وہ جب اس کو حاصل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو پھر عادی ہو جاتے ہیں اس کے۔ جیسے اللہ میں سب کو توفیق دے، حج اور عمرہ جنہوں نے کیا، پہلے نہ کیا ہو تو اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی، لیکن جب کر کے آ جاتے ہیں تو پھر دل اور زیادہ جو ہے وہ تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ بار بار جایا جائے، وہ دیکھ کے آ جاتا ہے آدمی۔ تو اسی طرح جب اگلے کی مدد کرنے کا جو اثر ہے، جو دل پر مرتب ہوتا ہے، جو اطمینان اور سکون اللہ عطا فرماتے ہیں، جب محسوس کرتے ہیں تو پھر وہ نیکی بار بار کرتے ہیں۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کو خوف سے، حزن سے محفوظ فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی۔ یہ بات اس مقام پہ اللہ نے اس لیے ذکر کی کہ سود خوری جو ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مال جو انسان کے نفع میں تھا، اللہ نے اس کو نفع میں عطا کیا، اس کی گھر کی ضروریات پوری ہو گئیں، اس کے کاروبار کی ضروریات پوری ہو گئیں، اگلا اسٹاک خریدنا اس کے لیے آسان ہو گیا، یہ ساری ضروریات اس کی جب پوری ہو گئیں تو اب جو مال بچا تھا تو اس میں حق تھا غرباء کا، اس میں حق تھا فقراء کا، اس میں حق تھا معاشرے کے کمزور طبقوں کا، اس کے پڑوس کا، اس کی خاندان کا، اس کے اقرباء کا۔ تو اب سودخوری کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنا نفع ہے سب کا سب دوبارہ جو ہے وہ ڈپازٹ کر دیا جائے، اور اس میں سے ایک روپیہ، ایک پیسہ بھی کسی غریب کو نہ ملے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا رد کرتے ہوئے صدقہ کی فضیلت شروع میں بیان کی، اور پھر اس بیان کے درمیان بھی، سود کی حرمت کے درمیان بھی اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم کرتا ہے،
اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس کے بھی بہت سارے معنی نکلتے ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ سود کو پسند نہیں فرماتا، اللہ رب العزت صدقہ کو پسند فرماتا ہے۔ سود اور صدقہ کو اکٹھا بیان کیا۔ اور دوسرا ایک بڑا لطیف نقطہ ہے اور بڑا فائدے والا نقطہ ہے، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ وہ لطیف نقطہ، باریک نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت صدقات کو بڑھاتے ہیں، یہ اللہ نے کہہ دیا۔ اب جو شخص اپنے کاروبار میں صدقہ کو شامل کر دیتا ہے اس کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور متعدد مثالیں موجود ہیں، لوگ اپنے تجربے بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے کاروبار میں یہ نیت کر لی کہ اتنا فیصد زکوٰۃ تو 2.5% ہے، وہ تو ہر سال دینی ہے، اس سے ہٹ کے اتنا فیصد میں اللہ کی راہ میں دوں گا، اس میں میں نے اللہ فی سبیل اللہ کو شامل کر دیا، اتنا فیصد، تو اس کا جو اپنا کاروبار ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں کو ملا دیا اس نے، تو وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ نے کہا ہے صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ تو سامعین محترم، دونوں کو اللہ نے اکٹھا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ سود خوری کا بہت بڑا نقصان عام امت کو ہوتا ہے، عام عوام کو ہوتا ہے، ان کا حق مارا جاتا ہے۔ اسلام نے یہ نظریہ نہیں بیان کیا کہ دولت ساری کی ساری چند افراد کے ہاتھ میں سمٹ جائے، یہ نظریہ اسلام کا نہیں ہے، نہ اسلامی معیشت کی بنیاد اس پر ہے۔ ہاں، سرمایہ دارانہ نظام جو رائج ہے اس وقت، اسلام کے مقابلے میں دو نظام جو اس وقت دنیا میں رائج ہیں، ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ جس کی جو ملکیت ہے اس کا کل مالک ہے، ہر طرح کا مالک ہے، اور اس کو آزادی ہے جس طرح کاروبار کرتا ہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جائے گا، مالدار مالدار ترین ہوتا جائے گا۔ اور دوسرا اس کے مقابلے میں وہ نظام ہے کمیونزم کا، جو رشیا اور چائنا میں رائج ہے، کہ اس میں افراد کی ملکیت کا تصور نہیں ہے، انسان کی شخصی ملکیت کا تصور نہیں ہے، اس کی مال و دولت کا مالک جو ہے وہ حکومتی پارٹی ہوگی، وہ حکومت ہوگی، اسٹیٹ ہوگی۔ اب یہاں بھی انسان کا حق مجروح کر دیا گیا کہ کماتا وہ ہے، محنت وہ کرتا ہے، کارخانہ وہ لگاتا ہے، لیکن مالک وہ نہیں ہے، مالک اسٹیٹ ہے، مالک حکومت ہے۔ تو دونوں طرح کے نظام میں خرابیاں موجود ہیں، کیونکہ دونوں طرح کے نظام انسان نے اپنی عقل سے بنائے ہیں، دونوں طرح کے نظام انسان نے اپنی عقل سے ایجاد کیے ہیں، نہ وہ کامیاب نہ یہ کامیاب، کیونکہ دونوں کی بنیاد انسانی عقل ہے۔ اور کامیاب نظام وہ ہے جو اللہ کا عطا کرتا ہے، کہ اس کی بنیاد انسانی عقل نہیں ہے، وحی الہی ہے، اس کی بنیاد اللہ کا دیا ہوا دین ہے، علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ فرامین ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور اللہ رب العزت ہماری ہر چیز سے خوب واقف ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس نظام میں ہمارا فائدہ ہے اور کس نظام میں ہمارا نقصان ہے۔ تو کمیونزم جس میں حکومتی پارٹی ہر ایک کی مالک، وہاں پر اب جبر ہے ہر ایک انسان پر، وہ اپنے مال کا خود مالک نہیں، حکومت جیسے چاہے اس میں تصرف کرے۔ سرمایہ دارانہ نظام اس کے مقابلے میں کل مالک، ہر طرح کے مالک جیسا چاہے عوام پر ظلم کریں، جیسا چاہے اپنی دولت کو بڑھاتے رہیں، اور کوئی اس میں یہ قانون، کوئی پابندی نہیں کہ اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں، وہ مالک ہیں اور ان کو پورا اختیار حاصل ہے۔ اسلام ان دونوں کا رد کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے، اسلام ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے۔ ایک طرف مسلمان کو، انسان کو حق دیتا ہے کہ وہ کاروبار کرے، وہ نفع کمائے اور اپنا کمایا ہوا نفع اس کا مالک ہوگا، اپنے کمائے ہوئے نفع کا خود مالک ہوگا، دوسرا کوئی اس کا مالک نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ نفع کمانے کا طریقہ جو ہوگا وہ ایسا اختیار نہیں کر سکتا جس میں عام عوام کا نقصان ہو، جس میں عام دوسرے لوگوں کا نقصان ہو، اس کا فائدہ ہی فائدہ اور لوگوں کا نقصان ہی نقصان۔ یہ طریقہ اسلام، ہر وہ چیز جس میں عام لوگوں کا نقصان ہے، اسلام نے حرام کر دی ہے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں فقہ اسلامی، آپ کو جتنے احکام ملیں گے جس میں یہ منع ہے، یہ منع ہے، احتکار منع ہے، دھوکہ دہی منع ہے، فرمایا من غش فلیس منا، اتنا بڑا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میری جماعت میں سے نہیں ہے جو دھوکہ دہی کے ذریعے اپنا مال کمائے، میری جماعت میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے۔ کتنا بڑا اعلان ہے۔ دھوکہ دہی کیا ہے؟ اگلے کو مال فروخت کر رہے ہیں، اس کو عیب نہیں بتا رہے کہ اس میں یہ عیب ہے، مال فروخت کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے فروخت کر رہے ہیں کہ اس میں یہ صفات ہیں، یہ کمال ہے، اور وہ اس میں نہیں ہے۔ اگلا یہ سوچ کہ ہاں اس میں یہ نفع ہے، وہ خرید لے گا، لیکن وہ نہیں ہوگا اس میں، تو یہ دھوکہ دہی ہے، کماتے وقت بھی اور بیچتے وقت بھی۔ فرمایا ویل للمطففین، وہ لوگ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ جب دوسروں سے خریدتے ہیں تو برابر خریدتے ہیں، زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ، اور جب بیچتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ان لوگوں کے لیے ہلاکت بیان کی گئی ہے قرآن میں، اور یہ منع ہے اسلام میں کہ جب کسی سے خریدو تو برابر خریدو اور بیچو تو برابر بیچو۔ اور سابقہ اقوام کے واقعات قرآن بار بار سناتا ہے کہ وہ لین دین میں ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان کا یہ انجام ہوا۔ پیغمبر نے نصیحت کی، نصیحت نہیں مانی، اللہ کے حکم کو رد کیا، ان کا یہ انجام ہوا۔ جا بجا قرآن میں واقعات موجود ہیں۔ تو اسلام ہمیں وہ طریقہ بتاتا ہے کہ ہم اپنا جائز نفع کما سکیں، اپنا جائز کمائے ہوئے کہ ہم خود مالک ہوں، لیکن کمانے کا طریقہ درست ہونا چاہیے، اس میں دوسروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا احتکار حرام ہے۔ اب احتکار یہ ہے کہ مارکیٹ میں سے جو لوگوں کی منفعت عام استعمال کی چیزیں ہیں اس کو اٹھا لو، اس کو خرید لو، اس کو اسٹاک کر لو، اس کو گودام میں بھر دو، اور ایک مصنوعی بحران پیدا کر دو۔ ایک مصنوعی بحران پیدا ہوگا، اس کی خود بخود قیمت اوپر چلی جائے گی۔ جب قیمت اوپر چلی جائے گی پھر اس کو واپس مارکیٹ میں لا کر مہنگے داموں فروخت کر دو۔ یہ احتکار ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اپنے کسی نفع کے لیے مارکیٹ کا ریٹ نہیں خراب ہوتا اور تم اپنے پاس روکتے ہو اور اس میں سے تھوڑا تھوڑا بیچتے ہو، جیسے کہ عام طریقہ کار ہوتا ہے، گوداموں میں رکھتے ہیں، اپنا سامان خرید لیتے ہیں اکٹھا، نیت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نقصان ہو، نیت یہ نہیں ہے، تو پھر درست ہے۔ اور اگر یہ نیت ہو، اس کے بالعکس یہ نیت ہو کہ جب مہنگا ہو جائے گا تو لوگوں کی خدمت کروں گا اور آسانی سے لوگوں کو فراہم کروں گا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اکٹھا کیا تھا غلہ، کہ جب قحط آ رہا ہے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، خواب دیکھا بادشاہ نے، لیکن پیغام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اس پیغام کو سمجھ گئے اور بتایا کہ اس کی یہ تعویل ہے کہ قحط آنے والا ہے۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو مقرر فرمایا اموال پر، اور یوسف علیہ السلام نے یہ پالیسی طے کی کہ ہم اتنا عرصہ غلہ جمع کریں گے، پھر جب قحط آئے گا تو اس کو استعمال کریں گے، لوگوں کو دیں گے، فری بھی دیں گے، پیسوں پہ بھی دیں گے۔ تو یہ درست ہے اور یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے۔ اگر آپ کی نیت کا فرق ہے، اگر آپ کی نیت لوگوں کو نقصان دینا ہے، صرف اپنا نفع اور عوام کا نقصان، تو حرام۔ اور اگر آپ کی نیت اپنا نفع اور لوگوں کو نقصان بھی نہ ہو، ایک جائز طریقے سے کاروبار ہوتا رہے، تو پھر درست ہے، پھر مناسب ہے۔ سامعین محترم، یہ جو اس وقت سودی نظام رائج ہے پوری دنیا میں، اور ان لوگوں نے مجبور کر دیا پوری دنیا کو کہ وہ اس نظام سے ہٹ کے چل ہی نہیں سکتے، اس نظام سے ہٹ کے وہ چل ہی نہیں سکتے، یہ ان کی اجارہ داری ہے، یہ ان کا ظلم ہے، اور سودخور یہی کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو نفع پہنچے، وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کا فائدہ ہو، وہ صرف اور صرف اپنا ذہن، اپنی ذات اس کے مقدم ہوتی ہے کہ مجھے نفع پہنچے، عوام بھاڑ میں جاتی ہے تو جائے۔ اور پھر یہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ بن جاتی ہے۔ دیکھیں، ہر گناہ کا ایک برا اثر ہوتا ہے، ہر گناہ کا ایک برا اثر ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہوگا، دل اس کا مالدار ہوگا، صدقہ بھی کرے گا، دوسری کی مدد بھی کرے گا، خیرات بھی کرے گا، غریب آدمی ہوگا۔ اور ایک شخص ہوگا، مال بہت بڑھ جائے گا، لیکن اس نے دین کو ملحوظ نہیں رکھا ہوگا، تو اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ آپ نے بارہا یہ تجربہ کیا ہوگا، میں نے بھی کیا ہے، کہ اللہ نے بہت دیا اس کو، لیکن دل اتنا سخت ہے کہ 1 روپیہ کسی کو نہیں دیتا، کسی کی بالکل مدد نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کمائی کا اثر ہے اس کے اوپر، اس کا اثر یہ ہوا کہ دل سخت ہو گیا، لالچ بڑھ گئی، حرص بڑھ گئی۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یأکلون الربا،
لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، یأکلون الربا، سود کھاتے ہیں، سود خور، وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے بلکہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ انہیں کسی شیطان نے، جن نے مس کیا ہو، حواس باختہ کر دیا ہو. یہ اثر ہے کہ انسان، اللہ محفوظ رکھیں سب کو، کہ کوئی شیطان یا جن انسان کو حواس باختہ کرتا ہے، انسان دیکھ لیتا ہے یا تو اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ڈر جاتا ہے. ڈر کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مخبوط الحواس ہو جاتا ہے. تو آیت کا ظاہری معنی تو قیامت پہ دلیل کرتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ایسے اٹھیں گے جیسے مخبوط الحواس ہیں. لیکن دنیا میں بھی اس شخص کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو سودخوری کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ بھی مخبوط ہو جاتا ہے، اس کے حواس بھی ختم ہو جاتے ہیں. آپ جائیں ان جگہوں پر جائیں جہاں پر سودخوری کا کاروبار و عروج پہ ہوتا ہے، کہ وہ لوگ بالکل نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنے وقت کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، بس وہ لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. انسان نفع کماتا ہے اپنے سکون کے لیے، انسان نفع کماتا ہے اپنے اطمینان کے لیے، اور وہاں ان کی جو کیفیت اور حالت ہوتی ہے وہ دیکھنے لائق ہوتی ہے کہ واقعی اللہ کی آیت درست ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ یہ کیا حالت ہے ان کی. تو سامعین محترم، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، انسان کے اخلاق کو بھی خراب کرتی ہیں، انسان کو مختلف، معاشرے کو تو نقصان پہنچاتی ہیں، معاشرے کا تو نقصان ہے ہی ہے، لیکن اس فرد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں، اس کے اخلاق کو بھی تباہ کرتی ہیں، اس کے کردار کو بھی تباہ کرتی ہیں. تو سود کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص سود کھاتا ہے، جو انسان سود خور ہے، قیامت کے دن ایسا اٹھے گا جیسے مخبوط الحواس اسے شیطان نے مس کیا ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. جب ان کو نصیحت کی جاتی تھی کہ بھئی اللہ کا حکم ہے، اس سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اور یہی عام سود خوروں کا جواب ہوتا ہے، انما البیع مثل الربا. یہ جو بے شراء ہے، خرید و فروخت ہے، یہ بھی تو ربا کی طرح ہے. اس میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں نفع کے لیے کہ آپ پیسہ کمائیں، اور سود میں بھی پیسہ ہے، نفع ہے، تو یہ تو دونوں ایک طرح کی ہیں. یہ اللہ رب العزت نے ان کا حیلہ بیان کیا، اور عموماً یہ ہیلے ہمیں لے ڈوبتے ہیں کہ بے بھی، خرید و فروخت بھی نفع دیتی ہے اور ربا بھی نفع دیتا ہے. تو یہ مولوی حضرات تو ویسے ہی ہمیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، ہمیں ایسے مسئلے بتاتے ہیں کہ ہمارا نفع نہ ہو، ہمارا نقصان ہو. اللہ رب العزت اس کا جواب کیا فرماتے ہیں؟ کوئی عقلی دلیل سے جواب نہیں دیتے اللہ رب العزت، ان کے اس سوال کا جواب بھی اللہ نہیں دیتے. علماء بیان کرتے ہیں کہ سود کا یہ نقصان، یہ نقصان، آج دیکھ لیں پوری دنیا کی کیا حالت ہے، ہمارے سامنے ہے. لیکن اللہ نے کیا جواب دیا جب انہوں نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا؟ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ بے بھی تو ربا کی طرح ہے. تو اللہ رب العزت نے اٹل حکم سنا دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. اور یہ مسلمان کے لیے ہے، یہ مومن کے لیے ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں آج ذہن بنتا جا رہا ہے کہ لوگ حکمتیں ڈھونڈتے ہیں کہ اس حکم کی کیا حکمت ہے، کیوں اللہ نے عورت کی گواہی کو آدھا کیا، کیوں اللہ نے ان کو وراثت میں آدھا حصہ دیا، کیوں جو ہے اللہ رب العزت نے یہ ایسا حکم دیا، ایسا حکم دیا، ایسا حکم دیا. یہ بات بے ادبی کی بھی ہے اور یہ ایک مومن کے لائق نہیں ہے. اللہ نے یہ بات یہاں سمجھا دی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بے بھی تو ربا کی طرح ہے، تو سن لو، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کر دیا ہے. مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نقصان تمہارا اپنا ہے. اللہ کا کوئی نفع نقصان اس میں نہیں ہے. جتنی شریعت کے احکام ہیں عمل کرو گے اپنا نفع ہوگا، خود نفع پاؤ گے. اگر عمل نہیں کرو گے تو اپنا نقصان کرو گے. اللہ کو ذرہ برابر نفع نقصان تم نہیں پہنچا سکتے. اس کے خزانے میں نہ ذرہ کمی کر سکتی ہے تمہاری نافرمانی، اور نہ تمہاری ساری زندگی کی عبادت اس کے خزانوں میں کچھ ذرہ برابر بڑھائی لا سکتی ہے. اللہ کا کچھ نفع ہم نہیں کر سکتے. روایات ہیں، فرمایا سارے لوگ اتنے نیک ہو جائیں جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں تو بھی اللہ کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے. سارے کے سارے نافرمان ہو جائیں، کافر ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، اللہ محفوظ رکھے اس سے،
تو بھی اللہ کی بڑائی میں ذرہ برابر نقصان نہیں لا سکتے. وہ تو بے نیاز ہے اللہ الصمد. تو ہمارا اپنا نفع اور نقصان ہے. تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہاں سود کی حرمت بیان کی ہے، اور افسوس ہے کہ آج کا زمانہ، آج کا دور کہ سود خور خود تنگ ہیں. وہ معاشرہ جنہوں نے پوری دنیا پر اس نظام کو رائج کیا، لاگو کیا، آج خود ان کے ہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ نظام غلط ہے، اس میں ہمارا نقصان ہے، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ عروج پہ ہے. ہمارے ہاں ہر کاروبار اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بس آسانی کو دیکھا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کا بھلے نقصان ہو، ہمارا فائدہ ہو، ہمارا جو مال ہے وہ محفوظ رہے. انشاءاللہ اگلے جمعے پر اس پہ بیان ہوگا. شریعت نے یہ نظریہ نہیں دیا. شریعت کا دیا گیا ہمیں جو نظام ہے اور جو حکم ہے ہوئے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. قرآن یہ بیان کرتا ہے جو ہمیں نظام، اسلامی نظام دیتا ہے، معاشی نظام، وہ ایسا نظام ہے جس میں دولت گردش میں ہوتی ہے، تجوریوں میں بند نہیں ہوتی، گردش میں ہوتی ہے. اور وہ کون کون سے احکام ہیں، کن کن طریقوں سے گردش میں ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پہ بیان ہوگا. لیکن اسلامی نظریہ یہ ہے کہ دولت گردش میں ہوگی تو اس میں ہر ایک کا فائدہ ہوگا، ہر ایک کا نفع ہوگا. اگر وہ تجوری میں بند ہوگی اور صرف مالدار کو پہنچتی رہے گی تو غریب کا نقصان ہوتا رہے گا، اس کو نفع نہیں ہوگا. اور اگر وہ سرکل میں ہوگی، گردش میں ہوگی، تو ہر ایک اس سے نفع اٹھائے گا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.